बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंदन प्लान का सबसे अहम जुज अवाम में किसी हद तक मकबूलियत कायम करना था। इमरान खान के बारे में तमाम साफ़ियों को यह बता दिया गया था कि वो मकबूल है लेकिन कबूल नहीं है, जो कबूल है वो मकबूल नहीं है। तो फिर तय ये हुआ था कि पूरी कोशिश करके अवाम में किसी हद तक मकबूलियत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए इमरान खान का नाम तक लेने पे मीडिया पे पाबंदी लगाई गई और दूसरी तरफ ऐसा तासुर दिया गया कि शायद पीडीएम और उसकी इत्तेहादी हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पे लीड कर रहे हैं, इन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं या बहाने जा रहे हैं। अभी तक ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अगर लंदन प्लान का ये हिस्सा कामयाब नहीं होता और देखें कि 9 मई का सानिया होता है, उसको ओवर सेल किया जाता है। उसके बारे में एक ज़बरदस्त थ्रेड है जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त थ्रेड किया गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात होगी और आपको पूरा प्लान समझ आ जाएगा। लेकिन वो ओवर सेल हो गया है। और याद रखें कि इंसान की नफ्सियात ऐसी हैं कि कोई अपना मर भी जाए ना, तो वक्त गुजरते गुजरते उसके ऊपर रो रो के आहिस्ता आहिस्ता गम कम होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि आप अपनी जिंदगी में वापस आ जाते हैं। यू मूव ऑन। आप रियलाइज करते हैं कि आपने भी जीना है, आपने आगे बढ़ना है और ये जिंदगी का हिस्सा है। अगर अपनों की मौत के साथ ये होता है तो ऐसी चीज को ओवर सेल करेंगे तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ये अब एक्सेस हो गया है और अवाम दोबारा से खड़ी होना शुरू हो गई है। पिछली बार जब अवाम थोड़ी सी शौक में हुई थी, बल्कि तहरीक इंसाफ भी शौक में थी, और पहली बार शौक में हुई थी 2022 9 अप्रैल की उस रात के बाद, वो था जब डॉक्टर शहबाज गिल को अगवा किया गया था और फिर नंगा करके मारा गया था। पूरी तहरीक इंसाफ खामोश हो गई थी, घबरा गई थी। लेकिन वो खामोशी कुछ दिन ही रही थी, बाद में उनका कम बैक हो गया था, क्योंकि एक बयानिया जो वो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना और तहरीक इंसाफ के हक में अवामी लहर फिर से खड़ी हो गई थी। लेकिन इस बार एक ज्यादा बड़ा शौक लगा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर, यानी तारीख में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। लेकिन दोबारा से अवाम खड़े होना शुरू हो गई है। मैं आपको कुछ सीन्स दिखाना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ ने जो झंडे की मुहिम शुरू की है, जो खाकसार ने एक वीडियो में मशवरा भी दिया था, पता नहीं वो किसी ने देखा है या नहीं, और उसके बाद ये शुरू हुई है, या जो भी है जिसने भी ये इनिशिएटिव शुरू किया है अच्छा काम किया, क्योंकि ये मशवरा इस प्लेटफॉर्म से भी दिया गया था कि देखें एहतजाज करने के कई तरीके होते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें मैं इंसानी हाथों की जंजीर का भी कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था झंडा लगाएं। अगर एक दो बंदे लगाएंगे टारगेट कर लिए जाएंगे। पूरी पूरी सोसाइटीज, पूरे पूरे मोहल्ले, पूरे पूरे गांव जब झंडे लगाएंगे ना, फिर टारगेट नहीं किया जा सकता। फिर ये नामुमकिन हो जाता है। कैसे चुनेंगे आपको कि कौन ज्यादा लॉयल है, कौन कम है, किसको आपने पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना। और अगर आप पूरे पूरे गांव को अपने खिलाफ करेंगे, पूरे पूरे मोहल्लों को, सोसाइटीज को खिलाफ करेंगे, ऐसे कंट्रीज नहीं चल सकते। सिंगल आउट करके पिक किया जा सकता है, सबको नहीं किया जा सकता, ये याद रखें। तो मैं आपको कुछ सीन्स दिखाना चाहता हूं, ये चेक करें आप। ये पहला सीन है, लोग झंडे लगा रहे हैं, ये देखें। ये आपको नजर आ रहा है, लोग अब झंडे लेके निकल रहे हैं, ये देखें। हर जगह से अब ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये देखें। ये आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसको अगर आप बड़ा करके देखें तो ये आप देखें, और ये देखें। अब हर तरफ से ये झंडों की, ये अंदर झंडे बनाए जा रहे हैं, ये भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ये देखें कितने ऊपर झंडा लगा हुआ है खंबे के ऊपर, ये देखें। ये लोग लगा रहे हैं, इवन तो ये डेंजरस है। अब उन्होंने एडवाइस किया, देखें ये बंदा ये बांट रहा है, देखें तहरीक इंसाफ की झंडियाँ बांट रहा है, ये देखें फ्री में, ये देखें। ये एक बाकायदा मुहिम चल रही है, ये देखें। अब सोशल मीडिया इनसे भरा हुआ है, ये देखें। तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए जा रहे हैं सड़कों पे, घरों में, मैदानों में, हर जगह पे, ठीक है। ये सिर्फ आपको सीन इसलिए दिखा रहा हूं कि इससे आपको पता चले कि अवाम ने अब कम बैक करना शुरू किया है, और इसका आगाज भी खैबर पख्तूनख्वा से हुआ है। वैसे कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तहरीक इंसाफ अगर दोबारा आ भी जाती है तो शायद कोई इतना मसला किसी को नहीं है। असल मसला इनको पंजाब का है। पंजाब हाथ से ना जाए, पंजाब अपने बगल बच्चों के हाथ में ही रहना चाहिए। मज़ामती पार्टी के पास पंजाब नहीं जाना चाहिए, ये भी एक प्लान का हिस्सा है। लेकिन जब मज़ामत शुरू हो जाती है तो फिर ही मफामत होती है। ये किसी ने कहा था, कलेजा चबाने वाली खातून ने, जबकि तब सबको पता था कि डील हो चुकी है और जो मज़ामत है वो भी फ्रेंडली है और मफामत जो है वो पहले से हो चुकी है। जब नवाज शरीफ ने भी गालियां दी थी गुजरावाला के जलसे में, वो सब प्लान का हिस्सा था। टॉप के कुछ लोगों की सपोर्ट हासिल करनी थी और उसके लिए एक बयानिया बनाना था कि देखें अब तो पंजाब में ये नारे लग गए हैं हमारे खिलाफ, तो बेहतर ये है कि हम अब साइड्स चेंज कर लें। और फिर वही हुआ कि साइड्स चेंज हुई, और ये 2020 की बात है। इमरान खान की हुकूमत गिरते गिरते फिर कोरोना जब खत्म हुआ तो जाके ये सारा कुछ तोड़ चढ़ा।
تو عوام کا کم بیک بہت ضروری تھا، کیونکہ میں یہ بات پہ بلیو کرتا ہوں، شروع سے یہ بات کر رہا ہوں، 3-4 سال سے کر رہا ہوں، جب مجھے نظر آ رہا تھا کہ سازشیں شروع ہو گئی ہیں اور عمران خان کو اب نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے، کہ اگر عوام ڈر کے گھر بیٹھ گئی، اکیلے اکیلے ہو گئے، اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے، گھبرا گئے، اگر ڈر گئے تو اگلے 75 سالوں کے لیے بھی 75 گزر گئے ہیں، 76واں سال ہے ہمارا، اگلے 75 سالوں کے لیے بھی آپ کو غلام بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قوم شریفوں اور زرداریوں کی اولادوں کی کمی بن کے رہے گی۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کم از کم مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ ان خاندانوں کا کمی بن کے رہوں، ان کا غلام بن کے رہوں۔ قوم بھی یہ فیصلہ کر رہی ہے اور اسی لیے قوم نے کم بیک کرنا شروع کیا ہے، اور یہیں پہ لنڈن پلان کا دوسرا حصہ ہے۔ تحریک انصاف کو خبروں سے ہٹانا تھا، عوام کی توجہ ہٹانی تھی، اور ایک بیانیہ سیل کرنا تھا کہ تحریک انصاف ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، ملک کے مخالف ہے، ملک کے خلاف ہے۔ دیکھیں الطاف حسین پہ بھی تبھی بین لگا تھا جب پوری قوم کنونس ہو گئی تھی کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے۔ جب تک آپ قوم کو کنونس نہیں کرتے، زیادہ دیر تک کسی کو بین رکھنا، جیل میں رکھنا، کیس بنا کے رکھنا، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ عمران خان کو اب ہٹانے کا پھر اگلا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ان کے ناکام ہو گئے ہیں سارے منصوبے۔ اگر ملٹری کورٹ میں کیس چلتا ہے، وہ آلریڈی بالکل سب کچھ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور صرف عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے ایک بہانہ ہے، تو پھر کیا ایکسکیوز ہو سکتا ہے؟ ناظرین، بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچی جا سکتی ہیں، کیونکہ عوام بپھرے ہوئے ہیں، جو ڈر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، باہر نہیں نکل رہے، وہ بھی ایک چیز سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جس دن ہم نے ووٹ دینا ہوگا نا، اس دن ہم نے نہیں چھوڑنا، ووٹ دینا ہے جا کے، اس دن ہم بتائیں گے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے، وہ بھی تیار بیٹھے ہیں۔ تو پھر ناظرین ان کے مختلف پلانز ہیں جو سامنے ہیں، اور جس کو صرف عوام ناکام بنا سکتے ہیں، اور یہ جھنڈا مہم اس کا آغاز ہے۔ عوام نے آہستہ آہستہ دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں فینکس کی طرح ہم نے ایشز سے رائز کرنا ہے دوبارہ سے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بات ہے، ہماری نسلوں کے مستقبل کی بات ہے۔ ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ یہ تو عمران خان نے اپنی قوم کو سبق یاد کروا دیا ہے۔ تو ان کا پلان یہ ہے، میں ان کے پلان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ناکام عوام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو امیدوار کھڑے نہیں کرنے دینے۔ اگر یہ بین نہیں کر سکتے پارٹی کو، جو کہ ان کی کوشش ہوگی کہ الیکشن سے پہلے، کیونکہ اپنا قاضی آ چکا ہوگا، پارٹی کو بطور جماعت بین کر دیا جائے، یا ان کا سمبل ان سے لے لیا جائے۔ اور جو بلے کا سمبل ہے نا، یہ بڑی سمبولک بھی چیز ہے، اور عوام تو بلے کے ہی نشان کو جانتے ہیں، تو اس کے بعد پارٹی رجسٹر کرانا، دوبارہ سے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذرا مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ کوئی الیکٹڈ کیبنٹ نہیں ہوگی اگر واقعی اپنی مدت پوری کر کے یہ اسمبلی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ فیصلہ کابینہ کو کر کے سپریم کورٹ کو بھیجنا ہوتا ہے، تو وہاں تو ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، الیکٹڈ کابینہ نہیں ہوگی، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو یہ کرنا ذرا مشکل نظر آ رہا ہے۔ انیشل یہ پلان تھا، شروع میں تو انہوں نے سوچا تھا کہ کسی توشہ خانہ یا کسی ایسے ویسے کیس میں اڑا دیں گے پارٹی کو، عمران خان کو بھی سائڈ پہ، اور عوام میں ایک بیانیہ بھی بن جائے گا، وہ بھی نہیں ہو سکا ابھی تک۔ تو پھر دوسرا یہ طریقہ ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں کہ ٹکٹ ہولڈر جو ہیں اور جو ہوں گے، اور ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہوں گے، ان کو ڈرا دھمکا کے ودڈرا کرنے پہ مجبور کر دیا جائے، دونوں کو، کینڈیڈیٹ کو بھی اور کورنگ کینڈیڈیٹس کو بھی۔ اس طرح تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملیں گے، جب ہوں گے نہیں تو عوام بے شک ووٹ دینے جائے، دے گی کس کو؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو خوف پھیلانے کا ایک مقصد ہے، یہ بھی تھا کہ تحریک انصاف کا کوئی ٹکٹ لے ہی نہ، کیونکہ خاص طور پہ ٹکٹ ہولڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ٹکٹ لوگے، نہ تمہارا خاندان محفوظ، نہ کاروبار محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ بیوی محفوظ، نہ ماں محفوظ، نہ باپ محفوظ، نہ کوئی اور قریبی رشتہ دار محفوظ، آپ کا کوئی جاننے والا دوست یار بھی ہوگا وہ بھی محفوظ نہیں، یعنی خوف کی فضا۔ تو یہ ملٹیپل طریقے سے، ایک ایسے طریقے سے جانا چاہتے ہیں الیکشن میں کہ اگر تو پارٹی بین نہیں بھی ہوتی، عمران خان کو جیل میں ڈال دو، جو کہ ان کا پلان ہے، کسی بھی کیس میں، نیب کے کیس میں پکڑ سکتے ہیں، یا اچانک بیل ختم کر کے اور عمران خان کو یہ پکڑ لیں گے، یہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے الیکشن سے پہلے جب بھی ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی خوف کی فضا ہو اور عمران خان بھی جیل میں ہو کہ کچھ ٹکٹ بھی لینے کے لیے تیار نہ ہو، اور جنہوں نے لے لیا ہو وہ ودڈرا کر جائیں۔ اب ایسی صورتحال میں ابھی سے عوام کا ری ایکشن بڑا ضروری ہے، اور یہی اس چیز کو روکے گا، اور یہی ڈٹرمن کرے گا ہمارے فیوچر کو۔ اگر لوگ خوف کے بت توڑنا شروع ہو جائیں اور یہ جھنڈا مہم سے آغاز کریں، اور نیکسٹ جو میں نے آپ سے کہا، انسانی ہاتھوں کی زنجیر، خیبر سے کراچی تک انسانی ہاتھوں کی زنجیر بننی چاہیے۔ آج کل تو موسم کا حال بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو کوئی ایک دن ایسا چوز کر لے قوم، اور آپ اس میں رابطے ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ٹیلی گرام ایپ کا بتاتا رہتا ہوں کہ اس میں تو ہزاروں لاکھوں میں آپ کے گروپ میں بندے آ سکتے ہیں، لوگ ایڈ ہوں، لوگ اپنے آپ کو شامل کریں،
اور منصوبہ بندی ہر شہر میں ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنتی جائے، اکراس دا سٹیز جائے، دیہاتوں سے گزرے اور پورے ملک کے طول و عرض میں پھیل جائے۔ یہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا کہ دنیا انگشت بدنداں رہ جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں اس قدر پرامن اور اس قدر سمبولک اور زبردست احتجاج کیسے ہو گیا ہے؟ دنیا کی نظریں پڑیں گی اس پہ، دباؤ آئے گا عالمی سطح سے۔ ورنہ بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں، ابھی کچھ لوگ جو اشارے دے رہے ہیں کہ شاید اب امریکہ تو ہے ہی ہے، امریکہ، برطانیہ، یورپ وغیرہ، شاید کچھ دوست ممالک بھی اس کریک ڈاؤن میں اگر ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو وہ اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب کچھ اشارے مل رہے ہیں، میں ابھی کنفرم نہیں ہوں اس بارے میں۔ چین نے تو ویسے کہا تھا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے، میرے خیال میں یہاں یہ مطلب لیا گیا ہے اس کا کہ جو بھی ڈسینٹ ہے، جو بھی اپوزیشن ہے، اس کو ختم کر دو، جیسے ہمارے ہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی تو پھر پرامن ہو جائے گا سارا کچھ، شاید اس کا یہ مطلب لیا گیا ہے۔ اور پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اس بیان کے بعد۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں اور صورتحال کب تک واضح ہوتی ہے، لیکن عوام کا ریئیکشن ہی آخری فیصلہ کرے گا، کیونکہ اب تک ان کی تمام منصوبہ بندیاں ناکام ہو گئی ہیں اور جو ایک ایونٹ اوور سیل انہوں نے کر دیا ہے، عوام اس سے بھی بور ہو گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔